الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم میری مائیں اور بہنیں، آہستہ سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ ایمان بہت بڑی دولت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور دوسرا انعام اللہ کی طرف سے یہ بھی ہوا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہونا بھی بہت بڑی فخر کی بات ہے، بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ ایسے نبی کی امت کے اندر اللہ پاک نے پیدا کیا جس نبی کے بارے میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کی کسی چیز کو وجود ہی نہ دیتا۔ پوری کائنات کو اللہ نے جن کی طفیل میں اللہ نے بنایا ہو، جن کی طفیل میں اللہ نے پورا دنیا بنائی ہو، ایسے نبی کی امت کے اندر اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اور اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کی کسی چیز کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اور اللہ کے نبی آخری نبی، قیامت تک اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی خاتم النبیین اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اور اللہ کے نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین بھی بنایا ہے۔ پورے عالم کے لیے اللہ کے نبی رحمت بن کر آئے ہیں، ہر ایک کے لیے اللہ کے نبی رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن کر آئے، اور اللہ کے نبی کو تمام مخلوقات نے پہچانا، اللہ کے نبی کو ہر ایک نے پہچانا۔ اللہ کے نبی کو سورج نے پہچانا، سورج کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس نکل آیا۔ اللہ کے نبی کو چاند نے پہچانا، اللہ کے نبی نے چاند کو اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ درختوں نے اللہ کے نبی کو پہچانا، اللہ کے نبی نے درخت کی طرف اشارہ کیا، درخت زمین چیرتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آ کر سلام کرنے لگا۔ اللہ کے نبی کنکروں کو حکم دیا، کنکروں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کنکروں نے بھی اللہ کے نبی کو پہچانا ہے، اور پھر جانوروں نے اللہ کے نبی کو پہچانا۔ اللہ کے نبی کے پاس جانور آتے تھے اپنی شکایت لے کر، اور اللہ کے نبی جانوروں کی ساری بولیاں جانتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کی شکایت سنی اور مالک کو بلایا، اور مالک کو کہنے لگے کہ تمہارا جو ہے اونٹ تمہاری شکایت کرتا ہے
کہ تم ان سے کام زیادہ لیتے ہو، کھانا کم دیتے ہو، قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی۔ اللہ کے نبی تو ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ ہاں، جانوروں کے بارے میں بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت، گنہگار عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جنت میں اس کو دیکھا، اس کتے کی ضرورت پوری کیا، کتے کی ضرورت کے وقت کام آئے، جانور پر رحم کیا، اللہ نے رحم کر دیا۔ جانوروں کا حق ادا کرتے ہیں تو بھی اللہ مغفرت فرما لیتے ہیں۔ اور ایک دیندار عورت تھی، نیک عورت تھی، نمازی عورت تھی، بلی کو پال کے رکھا تھا۔ حدیث کی کتاب میں لکھا ہے اس نے بلی کو باندھ کے رکھا، کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا، اور وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کی ساری عبادتیں ضائع ہو گئی، نماز، روزہ، تہجد سب عبادت کرنے والی تھی، پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جہنمی عورت ہے، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا۔ کیا عمل تھا؟ ایک بلی پر ظلم کیا۔ تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر ہے، جانوروں کی بھی دعائیں کام آ جاتی ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کے نبی کے ہم پر احسان ہے کہ اللہ کے نبی نے ہر ایک کے لیے رحمت بن کر ہے، مردوں کے لیے رحمت بن کر ہے، عورتوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اور فرمایا کہ جانوروں پر اگر ہم رحم کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کے اوپر۔ فرمایا کہ کہنے کا مطلب اپنے مسلمان مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، فرمایا کہ اگر ان کی ضرورتیں پوری کریں گے تو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک، فرمایا کہ اللہ کتنا ان کی کتنی دعائیں ہمارے کام کریں گے۔ مفتی عبدالرحمٰن صاحب ہمارے ذمہ دار ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ فاحشہ عورت نے بلی کو پانی پلایا تو اس کی مغفرت اللہ نے کر دیا۔ گنہگار عورت تھی، نیک نہیں تھی، مگر ایک پیاسا کتا تھا، ضرورت کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، مرنے کے قریب تھا، اس عورت کو رحم آیا، اس نے کنویں میں سے پانی نکال کر اپنے پیر کے موجے میں سے لمبا قصہ ہے، اس کو پانی پلایا ہے۔ اللہ کو عمل پسند آ گیا کہ اس نے کتے پر رحم کیا ہے، میں نے تیرے پر رحم کر دیا۔ کتے پر رحم کیا، اللہ نے اس کے اوپر رحم کیا، کتے کی ضرورت پوری کی، کتے کے دل سے دعا نکلی، اللہ نے اس کی آہ قبول کر لی، اللہ نے اس کی ضرورت پوری کر دی۔ تو ایک دل سے آہ نکلتی، کسی آدمی کی ضرورت پوری کرنا، کسی بیمار کی عادت، کسی کی ضرورت پوری کرنا، اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، وہ دعا اصل میں کام آتی ہے۔ پھر وہ مفتی فرمایا کرتے تھے کہ دعا کے 3 طریقے ہیں، 3 طریقوں میں سے فرماتے تھے ایک طریقہ یہ ہے، آدمی جب پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، یا اور کوئی آدمی کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے، ہر آدمی محتاج ہے، تو اگر فرمایا کہ اللہ سے، فرمایا کہ ایک تو دعا یہ ہے کہ خود دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ رب ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ ڈائریکٹ ہماری بات سنتے ہیں۔ فرمایا کہ کالا پتھر ہو، کالی چھٹی، کالے پتھر کے نیچے ساتوں زمین کے نیچے چل رہی ہے، اس کی بھی آہٹ کی آواز سنتے ہیں۔ ہمارے دل میں کیا ہے ارادہ، اس ارادے کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ اللہ تو رب ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اللہ سے جو مانگتا ہے، جس وقت مانگتا ہے، اللہ ڈائریکٹ قبول کرتے ہیں، اللہ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو آدمی اللہ سے دعا مانگے تو اللہ فرمایا کہ ہماری دعا رد بھی کریں گے۔ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، اللہ بڑے راضی ہوتے ہیں، اور اللہ اس کی مراد کو نامراد نہیں کرتے، اس کی تمنا کو پوری کرتے ہیں۔ ایک طریقہ دعا کا یہ بتایا کہ تمہیں کوئی ضرورت ہو تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے اس کی مدد مانگو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہیں شفا دے گا، اللہ تمہارے کام بنائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ بتایا دعا کا کہ اللہ والوں سے دعاؤں کی درخواست کرنا، اور کسی کے نیک لوگوں کو دعاؤں کے لیے کہنا، اللہ نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول کرتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو ان کے لیے دعا کی درخواست کرو، حاجی جس کے بھی حق میں دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ والے ہیں، علماء کرام ہیں، بزرگان دین ہے، شیخ ہے، بڑے بڑے دین کی کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کا پورا کا پورا رجحان اللہ ہی کی طرف ہے۔ ایسے جو اللہ سے تعلق جڑے ہوئے لوگ ہیں
برگزیدہ بندے ہیں، ایسے لوگوں کو تم اللہ کے دعا کے لیے درخواست کرو، اللہ ان کی بھی دعا رد نہیں کرتے، ان کی بھی جو ہے اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی نیک عمل کی وجہ سے اور کسی نیک لوگوں کو دعا کے لیے کہو، تاکہ وہ دعا کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا بھی کام ہو جائے گا، ہمارے حق میں دعا کریں گے، ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک دعا لینا ہے، ایک تو دعا کرنا ہے، ایک دعا کروانا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ کسی سے دعا لینا۔ اب دعا لینے کے اندر مولانا فرمایا کہ یہ کتے کی دعا جو ہے اس کی جب ضرورت پڑی، اس کی دل سے جب آنے خوشی محسوس ہوئی، نکلی، تو اللہ نے جو ہے اس کی مغفرت کر دی۔ تو ایک کتے کی دعا کام آ گئی، تو کسی فرمایا کہ ایسا کام کرو کہ کسی کافر بھی ہو، چاہے مسلمان نہیں ہے مگر ہمارے پڑوس میں رہتی ہے، غیر مسلم ہے، بوڑھی عورت ہے، ان کے بچے جو ہے ان کی جو ہے دیکھ بھال نہیں کرتے، یا اور کسی وجہ سے بیمار ہے، پریشان ہے، ضرورت مند ہے، اور لاچار ہے، مجبور ہے۔ اب ایسے بیمار اور ایسی ضعیف اور ایسی کمزور، چاہے کافری کی نہ ہو، چاہے غیر مسلمی کی نہ ہو، مگر ہم نے اللہ کے لیے ان کی خدمت کی ہے، ان کی علاج کروایا ہے، اور اس کے دل سے جو نکلے گی، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، تو فرمایا کہ ہمارا کام ہو جائے گا۔ ان کی بھی دعا لگتی ہے، جیسے ایک کتے کی دعا ویسے کافروں کی بھی، ویسے جب ان کی دعا لگتی ہے تو مومنوں کی دعا کتنی اثر کرے گی۔ تو کسی مسلمان کی، کسی فرمایا کہ مومن کی، اور فرمایا کہ ضرورت پوری کرنا، ان کی تکلیف میں، ان کی بیماری میں اگر ہم نے ہاتھ بٹا دیا اور ان کی جو ہے دعا لیا، ان کا کام کر دیا، اور ان کی دل سے جو دعا نکلے گی تو فرمایا کہ ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ایسا کام کرو کہ ان کی دل سے دعائیں نکلے۔ ایسے بہت سارے دیکھو جو ہے بیچنے والے، بوڑھی عورت ہوتی ہے، دنیا لے کر بیٹھی ہے، یا ایسی مجبوری، ہاتھ بھی کپ کپے رہے ہیں، اور 100 روپے کا بھی سامان لے کر نہیں بیٹھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، بچے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، پریشان ہیں، محنت کری ہے، ایسے لوگوں سے سامان خریدا اللہ کے لیے، اور ان کو تھوڑا سا سپورٹ کیا، اور ان کی وہ دعائیں دیکھی کہ تمہارا اچھا ہو جائے، تمہارا بھلا ہو جائے، تمہارا جو ہے کام ہو جائے۔ تو اللہ پاک ایسے دعائیں لینا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، دعائیں لینا۔ اور ماں باپ کی اگر خدمت کرے، ماں باپ کی خدمت کر کے ماں باپ کی دعا تو ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے۔ ایک تو ماں باپ کو دعا کے لیے کہنا کہ ہمارے لیے دعا کرو، اور ایک ماں باپ کی ایسی خدمت کرو کہ ان کی دل سے دعائیں نکلے کہ اللہ تو میرے بیٹے کو، یا اللہ نیک بنا، یا اللہ میرے بیٹے کو حج فرما، یا اللہ میرے بیٹے کو، یا اللہ میری بہو کو، یا اللہ جو ہے اس کا بدلہ دے، ان کے دل سے دعائیں نکلے۔ تو ایسا کام کرو کہ دل سے دعائیں نکلے، جس کی وجہ سے ہمارا کام ہو جاوے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، اللہ نے ان کو بہت نیک عورت دی تھی، بہو بہت نیک تھی، اور فرمایا کہ اور وہ بھی بڑا نیک تھا، ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا، مگر آج کے زمانے میں بہو آتی ہے ماں باپ سے ہی توڑ دیتی ہے۔ حالانکہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنے سے ہی گھر آباد ہوتا ہے، اور ماں باپ کی خدمت کا بدلہ تو دنیا میں ہی ملتا ہے، اور آخرت میں تو ملتا ہی ہے۔ اور اگر ان کو ناراض کیا ہے تو اس کا سزا ہمیں دنیا میں بھی بھگتنی پڑتی ہے، ہمارے اولاد بھی ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرے گی، اور آخرت میں تو بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ تو ماشاءاللہ نیک لڑکا بھی تھا، عورت بھی اللہ نے دیندار دی، نیک دی، سمجھدار تھی، تو وہ بھی اور عورت بھی دونوں جو ہے شوہر کے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتے تھے، بڑا خیال کرتے تھے، اچھا کپڑا پہنانا، اچھا کھلانا پلانا، ذرہ برابر ان کو جو ہے تکلیف نہیں، ہم جو کھاتے اس سے بھی اچھا کھانا کھلانا، ایسا جو ہے ماں باپ کو خوش رکھتے تھے۔ تو ان کے ماں باپ دل سے دعائیں دینے لگے کہ اللہ پاک تمہیں 7 حج کرائے گا، اللہ پاک تمہیں 7 حج کرائے گا۔ تو وہ ہمارا دوست کہنے لگا کہ 6 حج اس آدمی نے کر لیا، 6 حج تو ہو گئے، اور 7ویں حج کی تیاری کر رہا ہے۔ تو کام ایسا کرو کہ لوگ اس کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوں۔ ہم جب حج میں گئے تو حنیف بھائی کر کے ذمہ دار ساتھی تھے، تو حاجیوں کو جب جوڑا جاتا ہے اس پہ جو ہے سمجھایا جاتا ہے، اور وہاں پر لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کی دعائیں لو، اور کوئی پریشان ہو تو ان کی پریشانی میں ہاتھ بٹاؤ۔
اور کوئی تمہیں تکلیف پہنچا تو صبر کرو، یہ حج کے میں جا رہے ہو، اس طریقے سمجھاتے ہیں لوگ۔ تو انہوں نے اپنے ایک قصہ بیان کیا کہ میں جو ہے 35 سال پہلے حج میں گیا تھا۔ 35 سال پہلے جب حج میں گیا تھا تو اس وقت ایک بوڑھی عورت جو ہے اپنے شوہر سے الگ ہو گئی۔ حج کے موقع پر عام طور پر یعنی بھیڑ ہوتی ہے، پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں تو لوگ الگ ہو جاتے ہیں، تو وہ بوڑھی عورت الگ ہو گئی، اپنے شوہر سے پریشان تھی، شوہر مل نہیں رہا ہے، بوڑھی عورت تنہا ہے، پریشان ہے۔ حنیف بھائی نے پوچھا بھائی کیا ہو کہ اتنی پریشان ہو؟ وہ تو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے اپنے شوہر سے جدا ہونے کا جو ہے بتایا، تو ان کے پاس جو ہے تھوڑا بہت جو ہے ڈاکیومنٹ ہوتے ہیں، یعنی پہچان کے روم نمبر وغیرہ۔ ابھی تو بہت فیسلٹی ہو گئی ہے، ابھی تو یعنی کہاں تمہارا روم نمبر بھی ہے اور کون سی جگہ پر ہے، وہاں کون سی بس بھی جاتی ہے، اور اگر اب تو ذرا بھی اگر الگ ہو گئے تو فوراً جو ہے روم پر جو ہے آدمی آسانی سے پہنچ جاتا ہے پوچھ کر۔ بیوی الگ ہو گئی تو بیوی کو بھی لوگ پہنچا دیتے ہیں اپنے روم پر، اور مرد الگ ہو گیا مرد بھی پہنچ جاتا ہے۔ ابھی اتنا وہ کیونکہ اب سہولتیں بڑھتی رہتی ہے تو آسانیاں بھی بڑھتی رہتی ہے، اور وہ پہلے سہولتیں بھی کم تھی اور آسانیاں بھی نہیں تھی، اس لیے تھوڑا دقت ہوتی تھی، تو وہ پریشان ہو گئے۔ تھوڑی بہت سہولتیں تھی تو اس بہانے سے تحقیق کرتے حنیف بھائی کہتے ہیں کہ میں تو تھک کر چور ہو گیا، پریشان، دھوپ بھی تھی، پریشان ہو گیا۔ اب وہ بوڑھی عورت بیچاری پریشان تھی، رو رہی تھی، اور اس کو تڑپنا دیکھا نہیں گیا۔ میں نے طے کیا کہ نہیں، جب تک اس کے شوہر سے ملاقات نہ ہو جائے، جب تک اس کے روم پر جو ہے اس کو پہنچا نہ دیا جائے، تب تک جو ہے کوشش کروں گا۔ تو کوشش کرتے رہے، بڑی مشکل کے بعد 2 یا 3 بجے تک محنت کے بعد ان کا جو روم ملا، روم ملتے ہی جو ہے وہ بوڑھی عورت خوش ہو گئی اور دعائیں دینے لگی، اللہ 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 تمہیں ہر سال حج کرائے، اللہ تمہیں ہر سال حج کرائے کہ تجھے مجھے ٹھکانے لا کے کھڑا کر دیا، اللہ تمہیں ہر سال حج کرائے۔ ایسی دعائیں لینے لگی، میرے آنکھوں میں خوشی کی وجہ سے آنسو آ گئے، اور اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، 35 سال ہو گئے اللہ نے مجھے 35 حج کرائے۔ ہر سال اللہ حج کے لیے بلا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس بوڑھیا عورت کی دعا مل گئی ہے، اس بوڑھی عورت کی میں نے کام کیا تھا، 2-4 گھنٹے میں نے تھکایا تھا اپنے آپ کو، یہ کام آ گیا ہے، اللہ مجھے ہر سال حج کے لیے بلا رہا ہے۔ یہ بوڑھی عورت کی جو ہے کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی لین دین نہیں تھا، مگر اللہ کے لیے عمل کر رہے تھے۔ تو ایسا عمل، ایک تو دعائیں لینا جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا سارا کام ہو جاتا ہے، سارے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ تو کام ایسا کرو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے ماں باپ کے، اپنے جو شوہر کے بھی، اور فرمایا کہ اپنی چچا پھوپھی خالہ ایسی ضرورت مندوں کی ایسی ضرورت پوری کرو کہ ان کی دل سے دعائیں نکلے۔ ان کی اولاد بھلے نہ رکھتی ہوں مگر ہم یہ سمجھے کہ نہیں ہمیں تو اللہ کے لیے کام کرنا ہے، تو ایسا کام کرو کہ ان کے دل سے دعا نکلے۔ یہ دعا اصل ہے۔ یہ 3 پرکار دعا کے بتائے ہیں، تینوں میں سے اصل جو بتایا ہے وہ دعائیں لینا، چاہے رشتہ دار کی دعا ہو، چاہے کسی بھی مومن کی دعا ہو، چاہے کسی کافر ہی کی دعا کی نہ ہو، چاہے کسی جانور ہی کی دعا کی نہ ہو۔ جانوروں پہ رحم کیا تو اللہ پہ رحم کرنے والے ہیں۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، کسی نے پوچھا خواب میں کیا ہوا؟ بزرگ نے فرمایا کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی، اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کس بنیاد پر اللہ نے مغفرت کر دی؟ فرمایا کہ اللہ پاک نے جو ہے میری مغفرت اس بنیاد پر کی کہ فرمایا کہ بہت ساری کتابیں، بڑے شیخ سے بہت ساری کتابیں لکھی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ نے میری جو مغفرت کیا ہے، ایک مرتبہ میں بہت ساری کتاب لکھ رہا تھا، تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، قلم جو ہے سائے میں ڈبوتے اور پھر لکھا کرتے تھے، تو سائے جو ہے زیادہ آ جاتی تھی تو وہ ٹپکا پڑ جاتا تھا، پھر اس کو ہٹا دینا پڑتا تھا، تو ٹپکا گر گیا تو وہ فوراً ایک مچھر آ کے بیٹھ گیا۔ تو بزرگ نے سوچا کہ چلو یہ پیاسا ہے، اور پیاس کی وجہ سے جو ہے وہ ساہی کو جو ہے پی رہا ہے، اگر میں نے قلم کو حرکت دے دیا اور قلم کو ہٹا دیا تو وہ پیاسا اڑ جائے گا، اور میں نے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے لیے رک گیا اور چلو قلم کو حرکت نہیں دیا، لکھنا بند کر دیا تاکہ وہ پیاس بجھ جائے اور اپنے آپ ہی اڑ جاوے، اس لیے اپنے ہاتھ کو روکے رکھا اس مچھر کی پیاس بجھانے کے لیے۔
وہ مچھر پیاز پی کر چلا گیا، میں نے پھر قلم بعد میں ہٹائی ہے۔ اللہ کو اتنی ادا پسند آ گئی، تم نے میری ایک حقیر مخلوق کے اوپر بھی تم نے رحم کیا ہے، میری ایک حقیر مخلوق کی پیاس بجھائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اسی وجہ سے تمہاری مغفرت کر دیا ہے۔ اللہ تو بہانہ دیکھتے ہیں، چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، یہ نہیں، نیت اللہ ہی کے لیے کرنے کی ہو۔ اس لیے ہماری ماں بہنیں ایک تو فرمایا کہ ماں بہنوں کو جوڑا اس لیے جاتا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ ہی کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، چاہے چھوٹا ہو یا چاہے بڑا ہو۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں جو ہے دین کی نسبت پر داعی بنایا ہے، دین کی نسبت پر اللہ پاک نے جو ہے ہمیں جو ہے ذمہ دار بنایا ہے کہ دعوت کے کام کی ذمہ داری اللہ نے پوری امت پر ڈالی ہے۔ ایک تو اللہ کے بندے ہیں، ہمارے گھروں میں دین ہو، نماز ہو، روزہ ہو، اور فرمایا کہ پردہ ہو، اللہ کا ہر حکم پورا کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہے، امتی ہونے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو درد لے کر آئے تھے، جو غم لے کر آئے تھے، جو فکر لے کر آئے تھے، وہ فکر ہماری ہے۔ وہ فکر کیا ہے کہ جیسے میری زندگی میں بھی دین ہو، میرے گھروں میں نماز ہو، میرے بچوں میں نمازی ہو، ویسے ہی فرمایا 100% پورے محلے میں بھی بلکہ پوری دنیا میں بھی 100% نمازی کیسے زندہ ہو، 100% دین کیسے زندہ ہو، اس کی ہم کیا فکر کر سکتے ہیں، کیا محنت کر سکتے ہیں، اس میں ہمیں کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ماں بہنوں کے لیے مشورے سے ایک کام دیا جاتا ہے کہ آپ کو اتنا ہی کرنا ہے، جتنا کہا گیا اتنا کرنا ہے، اتنا اگر ہم کریں گے گھروں میں بیٹھ کر، پوری دنیا میں جتنی بھی خیر پھیلے گی، فرمایا کہ ہماری ماں بہنوں کو ثواب ملے گا۔ ہمارے ایک ساتھی بتا رہے، ہماری ایک ماں بہن مسجد گھروں میں بیٹھ کر جو ہے آسٹریلیا میں دین زندہ ہو رہا ہے، اس کا ثواب گھر بیٹھے کما رہی ہے۔ بولے کیسے کما رہی ہے؟ آسٹریلیا میں محنت کرنے والے محنت کرتے ہیں، وہاں دین زندہ ہو رہا ہے، اور ہماری یہاں ماں بہنیں ان کو ثواب حاصل کر رہی ہے۔ بولے کہ ہماری ماں بہنیں نماز میں دعا کرتی ہے، یا اللہ آسٹریلیا والوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ آسٹریلیا والوں کو دین عطا فرما، آسٹریلیا والوں میں یا اللہ جو ہے ہدایت کا نور عطا فرما۔ اب دعا یہاں ہو رہی ہے، آسٹریلیا میں دین پھیل رہا ہے، اور ثواب ان کو بھی مل رہا ہے۔ تو ہم نیت تو پورے عالم کی کر سکتے ہیں، اور نیت پوری دنیا کی بھی کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کی نیت ہمارے اندر ہو کہ ہمارے نبی پورے عالم کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی بن کر آئے تھے، تو پوری دنیا کی قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہم نیت کر کے دعا کریں، ہماری دعا میں پوری امت کو یاد رکھیں، تاکہ پوری امت کو فائدہ ہوگا، ہمیں پورا کا پورا ثواب ملے گا۔ اور ہم نے ایک مرتبہ نیت کی کہ اللہ پوری امت کی اللہ تو مغفرت فرما، مغفرت کی دعا کی ہے تو بھی پوری امت کے بقدر ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی۔ اب نیکیاں پوری امت کروڑوں کی تعداد میں، کروڑوں نیکیاں ہمارے نام اعمال میں ہو گئی، ایک الفاظ کہنے کی وجہ سے یا اللہ پوری امت کی اللہ تو مغفرت فرما۔ پوری امت کو ہم نے یاد کیا، پوری امت کی جو ہم نے فکر کی، تو ہمیں پوری امت کی فکر کرنا ہے، اور نیت پوری امت کی کر کے ہمارے گھر کی تعلیم ہوگی، محلے کی تعلیم میں ہم شریک ہوں گے، مگر نیت پورے عالم کی ہے تو پورے عالم میں اس کے اثرات پھیلیں گے۔ ہمارے ایک ساتھی سائیکل پہ جا رہا تھا بڑی تیزی کے ساتھ میں، لوگوں نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو اتنا تیزی کے ساتھ میں؟ تو اس نے نیت دیا بتائی کہ میں جا رہا ہوں پوری دنیا میں دین زندہ ہو جائے، اس کی محنت کے لیے جا رہا ہوں۔ سائیکل پہ پوری دنیا میں محنت کرنے کے لیے، دین زندہ کرنے کے لیے سائیکل پہ جا رہے ہو؟ کہ ہاں میں میری مسجد کا گشت ادا کر رہا ہوں، میں میری مسجد کا یعنی جو جا رہا ہے اپنی مسجد کا گشت کرنے کے لیے جا رہا تھا، اپنی مسجد کا گشت کرنے کے لیے جا رہا تھا، مگر نیت پوری عالم کی لے کے جا رہا ہے۔ ہمارے بس میں اتنا ہمیں کرنا ہے، ہم پوری دنیا میں جا نہیں سکتے، ہماری مسجد میں جا کے گشت کر سکتے ہیں تو گشت اپنی مسجد میں جا کے کریں گے، نیت پورے عالم کی اللہ پورے عالم میں اثرات ڈالیں گے۔ لیکن معمولی کام نہیں ہے، ہم ہفتہ واری سال جیسے ابھی تعلیم کا جو مشورے سے حلقہ طے ہوا، ماشاءاللہ جتنی بھی ماں بہنیں جڑ کر آئی ہے، مگر اپنی ذات کی بھی نیت ہو کہ ہماری زندگی میں دین آ جائے، میں تو میری ذات کے لیے، میری اصلاح کے لیے، اور فرمایا کہ میری زندگی میں دین آ جائے اس کے لیے جا رہی ہوں۔ پہلی تو نیت یہ ہو، اور دوسری نیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے پورے عالم کی بھی کریں گے۔ جب پورے عالم کی نیت کریں گے تو پورے عالم میں اس کے اثرات پڑیں گے، پورے عالم میں اس کے اثرات پڑیں گے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ کہاں کیسے ہدایت پھیلائیں گے۔ ہماری تھوڑی قربانی، آدھے گھنٹے کے لیے ہاں آ کر جڑنا،
اور یہاں سے جو مشورے سے کہا گیا کہ اپنے گھر کی پابندی کے ساتھ تعلیم کرنا، فضائل اعمال کی، بس گھر جا کر فضائل اعمال کی تعلیم کی فکر کر لینا، بس اتنا کام، 2 کام ہماری ماں بہن نے کر لیا، 6 صفاتوں کے مذاکرے کے ساتھ تعلیم، بس ہمارے بس میں ہم کو جتنا دیا اتنا ہم نے کر لیا، اور پھر جیسا موقع محل ہو 3 دن کے لیے 10 دن کے لیے اپنے ماں بہن اپنی محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے، کرنا یہی ہے، مگر اثرات اللہ پورے عالم میں پھیلائیں گے۔ نیت ہماری پورے عالم کی ہوگی تو اللہ اثرات پورے عالم میں پھیلائیں گے، اس لیے کام بہت آسان بھی ہے اور ثواب پورے عالم کا ہم لے سکتے ہیں۔ ہم جماعت میں گئے تھے حیدرآباد میں، تو حیدرآباد میں جماعت میں گئے تو وہاں جماعت تھی ہماری، مولا علی حلقہ تھا، اس مسجد میں ہماری جماعت تھی، تو وہاں پر تعلیم ہو رہی تھی ہماری۔ اب تعلیم کے دوران میں ایک بڑے میاں یعنی جو ہے ذمہ دار ساتھی آئے اور ہماری تعلیم کے حلقے میں سمجھانے کے بعد ایک بات یہ بتائی کہ دیکھو اسی مسجد میں ایک بیرون کی جماعت آئی تھی، باہر ملک کی جماعت آئی تھی، اور بیرون کی جماعت آنے کے بعد آپ جیسے تعلیم کر رہے ہیں ویسے ہی تعلیم وہ بھی کر رہی تھی۔ اب وہ تعلیم کر رہی تھی تو گاؤں کے ذمہ دار، شہر کے ذمہ دار، جب بیرون کی جماعت ہے، باہر کی جماعت ہے تو ملاقات کے لیے آتے ہیں، تو ملاقات کے لیے آئے تو اس میں ایک بڑے میاں تھے، ضعیف تھے، کمزور تھے، وہ بڑے میاں بھی جو ہے جماعت کی ملاقات کے لیے آئے۔ اب وہ پورے ساتھی آئے، بڑے میاں کو دیکھا ایک آدمی نے، جماعت کے ایک ساتھی نے، تو بڑے میاں کو گلے سے لگایا، اور گلے سے لگا کر اتنا یعنی محبت کے ساتھ ملا کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ جان پہچان والا آدمی ہو۔ امیر صاحب نے اپنے جوان ساتھی کو پوچھا کہ بڑے میاں کو تم پہچانتے ہو؟ تو وہ جوان ساتھی کہنے لگا میں بڑے میاں کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں۔ اب وہ بہت ٹینشن میں، تعجب میں پڑ گئے کہ تم پہلے کبھی ہندوستان میں آئے تھے، انڈیا میں آئے تھے؟ تو کہا کہ ہندوستان میں، انڈیا میں کبھی نہیں آیا، مگر بڑے میاں کو میں پہچانتا ہوں۔ اب بڑے میاں کو پوچھا کہ اب تم ہمارے ساتھی کو پہچانتے ہو؟ تو بڑے میاں نے کہا کہ شکل ہی پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ پھر بڑے میاں کو پوچھا کہ تم کبھی ہمارے ملک میں آئے ہو؟ تو کہا کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں کسی بھی ملک کا سفر کر سکوں، میں تو یہیں رہتا ہوں، یہی کام کرتا ہوں۔ تو پوچھا بھائی تم نے کبھی وہاں نہیں آئے اور ہمارا ساتھی کبھی یہاں نہیں آیا، اور تمہاری دونوں کی ملاقاتیں نہیں ہوئی، تو ہمارا ساتھی کیسے پہچاننا ہے؟ پوچھا بھائی تم کیسے پہچانتے ہو بڑے میاں کو؟ بڑے میاں کو کیسے پہچانتے ہو؟ تو وہ ساتھی نے کہا کہ یہ بڑے میاں جو ہے امیر صاحب، یہ بڑے میاں کے بارے میں کیا بتاؤں، یہ بڑے میاں روزانہ مجھے رات کو خواب میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا، کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا۔ انہی کی برکت سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے انہی کی برکت سے مجھے کلمہ ملا ہے، انہی کی برکت سے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، انہی کی برکت سے مجھے ایمان ملا ہے۔ اب میں بڑے میاں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ بڑے میاں جنہوں نے مجھے کلمہ پڑھا ہے، ان کی شکل میرے سامنے ہے، انہوں نے خواب میں مجھے کلمہ پڑھا ہے، اور میں کیسے بھول سکتا ہوں، اور جن کی برکت سے مجھے اللہ نے ایمان دیا ہو۔ بڑے میاں کو پوچھا تم ایسا عمل کیا کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ ملکوں میں ہدایت پھیلا رہے ہیں؟ بڑے میاں نے کہا کہ بس میں مقامی کام کرتا ہوں، مسجد اور جماعت کا کام کرتا ہوں، مقامی گشت کرتا ہوں، مقامی 3 دن لگاتا ہوں، مقامی جو ہے مشورے سے اپنے آپ کو چلاتا ہوں۔ تو مسجد اور جماعت کا کام یہاں ہوتا ہے، مقامی کام یہاں ہوتا ہے، مگر اللہ پاک اس کے اثرات پورے عالم میں پھیلاتے ہیں، پوری دنیا۔ ایسے ہماری ماں بہنیں محنت یہاں کریں گی، کوشش یہاں کرے گی، نیت پورے عالم کی ہوگی تو اللہ اثرات پورے عالم میں ڈالیں گے۔ غیر محسوس طریقے سے ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہماری قربانی پر، ہماری جو ہے پنچکوشا میں جوڑنے پر، اور ہماری جو ہے گھر کی تعلیم پر نہ معلوم فرمایا کہ کہاں ہدایت پھیل رہی ہے۔ سب سے پہلا فائدہ ہماری ذات کو ہوگا، ہمارے گھر میں ہوگا، پھر پورے عالم میں فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہماری ماں بہنیں ایک تو نیت یہ کریں کہ ہماری ماں بہنیں ہر گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کا اہتمام کریں 6 صفاتوں کے مذاکرے کے ساتھ۔ دوسرا کام ہمارے بڑے یہ بتاتے ہیں ہفتہ واری تعلیم جو بھی ہو اس میں اپنے آپ کو پابندی کے ساتھ شریک کریں، نئی ماں بہنوں کو بھی جوڑنے کی ہم فکر کریں۔ تیسرا کام ہماری ماں بہنیں اس کام کی فکر کرنا ہے کہ ہمارا جو ہے ہر 3 مہینے میں 3 دن لگنا چاہیے۔ 3 دن ابھی تک نہیں لگے تو کم سے کم ایک آدھ دفعہ 3 دن ہم اللہ کے راستے میں ضرور لگاویں، 3 دن کا اہتمام ضرور کریں۔
3 دن لگانے کی وجہ سے فرمایا جیسے مردوں کا چلہ لگانا ہے ویسے مستورات 3 دن لگاتی ہے تو چلے کی فکر آ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے عجیب و غریب صلاحیت دی ہے، عجیب و غریب اللہ نے دل کو ایسا نرم بنایا ہے۔ اور مردوں میں جو دین آتا ہے وہ گھر کے دروازے تک ہوتا ہے، اور مستورات میں جو دین آتا ہے تو پورے گھر میں دین آتا ہے۔ اس لیے اپنی ماں بہنیں جو ہے 3 دن لگائے گی تو پورے گھر میں دین آنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے 3 دن ہماری ماں بہنیں لگاتی رہے۔ چوتھا فرمایا کہ ہمارے جو ہے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت، ماں جو ہے سب سے پہلا مدرسہ ہے، ماں کا گوشت سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کے جیسے اخلاق ہوں گے، ماں کی جیسی زبان میں ذکر ہوگا، ماں قرآن پڑھے گی تو بچہ بھی قرآن پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، نماز پڑھنے والا بنے گا، کہ اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ تو ہماری ماں بہنوں میں دین ہوگا، بچہ بھی دیندار بنے، اور بچوں کو دیندار بنانے کی فکر بھی کریں، ان کو مدرسے میں بھیجیں اور ان کو دین کا علم سکھاوے، ان کو دیندار بناوے، داعی بناوے۔ جب وہ بچے دیندار بنیں گے تو وہ بڑھاپے کے اندر ہماری جو ہے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور فرمایا کہ وہ ثواب بخشے یا نہ بخشے، بلکہ وہ مدرسے میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ اور جتنے بھی نماز پڑھیں گے، جتنے بھی دین کا کام کریں گے، ہمیں بھی ثواب چالو رہے گا۔ بچوں کو دیندار بنانا ہماری ماں بہنوں کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ماں بہنوں کی سب سے پہلا مدرسہ ہے اچھا نام رکھنا، ان کو دیندار بنانا، بالغ ہو جانے کے بعد ان کا نکاح کر لینا۔ یہ 3 حق ماں باپ کے ہیں، وہ تینوں حق اخلاص کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ میں ادا کرنا۔ ہاں، ان کو دین کا علم نہیں سکھایا تو فرمایا کہ ہم پکڑ کا ذریعہ بنیں گے۔ بچے گنہگار بنیں گے، گناہ کا کام کریں گے تو سزا ہمیں بھی بھگتنی پڑے گی کہ ہم نے جوابداری پوری ادا نہیں کیا، ان کو دیندار نہیں بنایا۔ اللہ نے اگر ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، حافظ قرآن بنا دیا تو اللہ تو کیا اعجاز کریں گے۔ فرمایا ماں باپ کو اللہ پاک یعنی جو ہے سورج سے بھی زیادہ قیمتی تاج اللہ اس کو پہنائیں گے، جس کی روشنی سورج کی روشنی بھی کم نظر آنے لگے گی۔ اللہ ایسا اعزاز اور اکرام کریں گے، ایسا لباس دیں گے کہ جن کی خوبصورتی فرمایا کہ یعنی جو ہے سب سے زیادہ ہوگی۔ اس لیے ہمارے بچوں کو کوشش کرے حافظ بنانے کی، عالم بنانے کی، یا آخری درجے میں دیندار ضرور بنائیں، ورنہ کم سے کم درجے میں 4 مہینے ان کے ضرور لگواوے، تاکہ 4 مہینے لگانے سے بھی احساس پیدا ہوتا ہے، جن کی صحیح رخ پر آ جاتی ہے، دیندار آدمی بن جاتا ہے، احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ لے اپنے گھر والوں کو، بیٹوں کو بھی 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکالنے کی ہم فکر کی بھی کریں، ترتیب بھی بناویں۔ اور فرمایا کہ ایک بات یہ ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت، اللہ کے نبی نے فرمایا سجدہ کرنے کا حکم اللہ کے علاوہ کسی کو ہوتا تو تمام ماں عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ آج ہماری ماں بہنیں دیندار ہے، نمازی ہے، مگر شوہر کی قدر نہیں کرتی، شوہر کی ناشکری کرتی ہے، شوہر کو برا بھلا کہتی ہے، شوہر کو ذلیل کرتی ہے، شوہر کو رسوا کرتی ہے۔ شوہر اگر ناراض ہے ہماری نماز کام نہیں آئے گی، ہماری عبادتیں کام نہیں آئے گا، ہمارا روزہ کام نہیں آئے گا، ساری عبادتیں یہاں رہ جائے گی، جنت میں جانے کے لیے ہم رکاوٹ بن جائے گی۔ لیکن جنت میں جانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ راضی جب ہی ہوں گے جب اپنا شوہر راضی ہوگا۔ تو اپنے شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کو راضی رکھنا، شوہر کی کبھی ناشکری نہ کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کے دل کو خوش کرنا، یہ فرمایا کہ سب سے بڑا حق ہماری ماں بہنوں کا ہے۔ ہاں تو فرمایا کہ شوہر کی ناشکری، شوہر کی جو ہے برائیاں بیان کرنا، فرمایا کہ اس سے ہماری ساری عبادتیں آسمان پر نہیں جاتی، سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ اس لیے اس کا بڑا خیال رکھے کہ اپنے شوہر کو ہر حال میں راضی رکھے، کبھی بھی ناراض نہ ہو، بلکہ ان کی خدمت کرے۔ ان کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے گھر میں آئے تو مسکرا کر سامنے آوے، اور فرمایا کہ کھانا گرم گرم کھلاوے، رات کو جتنے ہو سکے ہاتھ دباوے، پیر دباوے، خدمت کرے۔ اگر نفرت بھی ہوگی تو شوہر راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا اور ہم سے چاہنے لگے گا۔ شوہر کے دل میں اگر نفرت بھی ہے، نفرت بھی ختم ہو جائے گی، بلکہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والا بنے گا۔ اور پھر جب شوہر محبت کرنے والا بنے گا تو گھر جنت کا باغ بنے گا، ورنہ گھر میں جو ہے لڑائی جھگڑے، کھٹ کھٹ اور پریشانی، مصیبتیں، بیماریاں، اور فرمایا کہ جہنم کا گڑھا بن کے رہ جائے گا۔ پہلے اپنے گھر کو جنت کا باغ بناویں۔ اس لیے فرمایا پریشانی، مصیبتیں اور شیطانی وسواس سب نکالے،
رحمت کے فرشتے آئے، اس لیے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو، تعلیم کا اہتمام بھی ہو، شوہر راضی ہوگا تو فرمایا کہ ہماری ساری عبادتیں بھی کام آئے گی۔ اس لیے سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہے اپنے شوہر کو راضی رکھنا۔ اور اس لیے دیکھو اب زواجات کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، ٹائم ہے نہیں، بات تو بہت کرنی تھی مگر اب ٹائم کم ہے، اس لیے اب دعا کر لیتے ہیں۔ دعا کے بعد ایک کام یہ کرنا ہے کہ جو بھی ماں بہنیں 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہے وہ اپنا نام لکھے ایک پرچے میں، اور جن ماں بہنوں کے 2 یا 3 مرتبہ 3 دن لگے ہیں اپنے محرم کے ساتھ وہ 10 دن کے اعتبار سے نام لکھے، اور نئی ماں بہنیں ہیں جنہوں نے ابھی تک وقت لگایا نہیں ہے وہ بھی کم سے کم 3 دن کے اعتبار سے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے محرم کے ساتھ نکلنے کا ارادہ کرے، نام لکھے پرچے میں، جائے گا وہی جس کی مقدر میں ہوگا۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو 13 تاریخ سے یہاں سے چلے کی 4 مہینے کی جماعتیں جا رہی ہے، اس لیے جن گھر والوں نے جو ہے چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے جانے کا ارادہ اپنے گھر والوں کو بھیجنے کا ہے، اپنے بیٹے کا بھیجنے کا ہے، تو ایسے بھی نام لکھیں۔ ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، دعائیں کریں گے، جائے گا وہی جس کی مقدر میں ہوگا، مگر آپ نے نام لکھا ہوگا تو آپ کو پورا کا پورا ثواب ملے گا۔ اس لیے ایسے بھی نام لکھو، چلے کے لیے ہم بھیجنے کے لیے تیار ہیں، 4 مہینے کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہیں، تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے محنت کرنا۔ اس لیے کوشش کر کے ایسے نام بھی لکھ کر جو ہے نماز کے بعد جو ہے مسجد میں پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لے، دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، تربیت کا معاملہ فرما۔ جتنی بھی ماں بہنیں یہاں دین کی نسبت پر یہاں جڑی بیٹھی تمام ماں بہنوں کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بہترین نعم البدل عطا فرما، بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ جو پریشان عالم کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ان کی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ان کے لیے غیب سے روزی کا انتظام فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، دین کے اللہ پورے کولے گال میں دین کو زندہ فرما، پورے آمینہ مسجد میں اور جتنی بھی مساجد ہے ساری مسجدوں کو آباد فرما، 100% دینی ماحول پیدا فرما۔ یا اللہ 100% ماں بہنوں میں گھروں میں تعلیم زندہ فرما، 100% ماں بہنوں میں بھی دینی ماحول پیدا فرما۔ یا اللہ اس محلے کو آباد فرما، اس محلے میں 100% نمازی پیدا فرما، 100% گھروں میں اللہ تعلیم زندہ فرما۔ اللہ بہت سارے ماں بہنوں کے گھروں میں تعلیم نہیں ہوتی، یا اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما، ہر گھر میں تعلیم فضیل عمل کی زندہ اس کی شکلیں پیدا فرما۔ یا اللہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ تو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اور حلال پاک طیب برکت والے روزی عطا فرما، ہر ایک کے گھر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ گھروں میں آپس میں محبتیں پیدا فرما، یا اللہ آپس میں لڑائی جھگڑے ختم فرما، یا اللہ محبتیں پیدا فرما، ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، چاہے چھوٹا عمل ہو تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑا عمل ہو تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ریاکاری دکھاوے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ریاکاری دکھاوے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے کام کا شوق پیدا فرما، یا اللہ ایک ایک سنتوں کا شوق پیدا فرما، ایک ایک سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں بہنوں کا پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، 100% پردہ زندہ فرما لیں۔ یا اللہ 100% پردہ زندہ فرما لیں۔ یا اللہ بچوں کو بھی دیندار بنا دے، بچوں میں دینی جذبہ شوق پیدا فرما، بچے بھی بڑے دین کا داعی عالم بنے، ایسی شکلیں پیدا فرما۔ یا اللہ اس بستی کو اللہ قبول فرما لیں، یا اللہ پسند فرما لیں۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کھلائیں کی دعا مانگی ان میں بھرپور حصہ عطا فرما، جن سوڑ سے پناہ چاہے ان سب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جزا اللہ عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔